کے باشعور نمازیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان جیسی نعمت عطا فرما کر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا۔ اتنا بڑا احسان کہ ساری زندگی اگر انسان اللہ کے سامنے سر با سجود رہے تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوسرا احسان یہ ہے کہ حضرت اللہ جل شانہ نے ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ امت ہے کہ جس امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام نے دعائیں مانگی اور تمنائیں کی کہ ہمیں وقت کا نبی نہ بنا کر اگر بھیجا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بھیج دیا جائے تو ہمارے لیے یہی بڑا اعزاز ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دعا کو قبول فرمایا تو اللہ نے یہ شرف ان کو بخشا، اور صرف شرف ہی نہیں بلکہ امتی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو نبی علیہ السلام کا جو اعزاز بتلانا تھا وہ یہ تھا کہ وقت کا نبی جب امتی بن کر آئے گا تو جب انتقال کرے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آرام کرے گا، تاکہ دنیا والوں کو یہ پتا چلے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے مرتبے کو، ہم نے آپ کے معیار کو بلند کتنا رکھا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے اندر ایک فرد نے 80 سال کی عمر تک جہاد کیا، اور بعض روایات میں کہا کہ 800 سال تک جہاد کیا۔ تو نبی علیہ السلام کی امت کے بیچ جب یہ بات آئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو قیامت کے دن ہمارے اعمال کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اپنے جہاد کی وجہ سے، اپنے نیکی کے کام کی وجہ سے، دین کی نشر و اشاعت کی وجہ سے ہم سب سے تو یہ زیادہ بڑھ جائیں گے۔ چنانچہ جن لوگوں کو محبت ہوا کرتی ہے اللہ سے، اللہ کے دین سے، وقت کے نبی سے، وہ نفع کو، نقصان کو، گھاٹے کو نہیں دیکھتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، کہ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو عشق کرنے والے لوگ ہیں، وہ نفع کو، وہ نقصان کو، وہ اپنے گھاٹے کو نہیں دیکھتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب نبی علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ مال کا نہیں تھا بلکہ جان کا تھا، اپنے بچوں کا تھا، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کا تھا، اپنی ماؤں کو بے اولاد کرنے کا تھا، بلکہ جان دینے کا معاہدہ جب کیا تو یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی دل میں یہ بات نہ لانا کہ جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا، اذهب ربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ جانے، موسیٰ کا خدا جانے، آپ جائیں اور آپ جا کے آپ اور آپ کا خدا جنگ لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، جب آپ کامیاب ہو جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، ہم تو جنگ نہیں لڑیں گے، ہم مال نہیں دیں گے، ہماری اولادیں، ہمارا گھر، ہمارا پیسہ، ہماری متاع، ہمارا نام، ہمارا ناک، ہمارا برادری کا نام، یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو جب صحابہ کی باری آئی تو صحابہ نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ جب آپ یہ بات کہیں گے کہ حضرت اللہ جل شانہ کے دین کے لیے آپ کی جان اور مال کی ضرورت ہے، جنگ کی ضرورت ہے، سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے، کوئی مڑ کر یہ نہیں پوچھے گا کیوں حکم دیا تھا۔ تو یہ عاشق تھے، ان کو محبت تھی، یہ تڑپتے تھے اللہ کی محبت میں، یہ دین کے لیے محبت کرتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں کو جب یہ
आमाल और उनको ये जो है उन लोगों का अपने से सबकत कर जाना पता चला, तो फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलुल्लाह ये लोग हमसे आगे बढ़ जाएंगे, हम कहां जाएंगे, हमारी जिंदगी की औसत तो 60-70 साल है। तो अल्लाह ने, वही है जो मोहब्बत करता है उसको वफा मिलती है, और जो दोगली पॉलिसी इख्तियार करता है उसको मार भी पड़ती है और उससे नियामत छीनती भी है। सहाबा ने मोहब्बत की और उस मोहब्बत में नबी अलैहिस्सलाम से पूछा हम कहां जाएंगे, तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, और तुमने जमीन पर बात की, फैसले आसमानों से उतरे। फैसला क्या उतरा? फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। और ये जब आयात उतरी तो मुफस्सिरीन ने इसके बारे में लिखा कि उम्मत के अंदर चंद रातें ऐसी आई हैं कि जो सारी जिंदगी उन लोगों की इबादत थी वो एक तरफ, और इस रात का जाग लेना एक तरफ, अल्लाह इस उम्मत को उन तमाम के ऊपर फौकियत अता फरमाएगा। वजह क्या थी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उम्मत मोहम्मद के लोगों, ये वो वक्त है, और वो वक्त कौन सा है? फरमाया हफ्ते के अंदर इस उम्मत को जुमे की रात अता फरमाई। अगर ये अहले किताब को मिल जाती, ये तो इसको ईद की तरह मनाते। फिर उसके बाद ईद उल फितर की रात आई, उसके बाद बकरा ईद की रात आई, और शबे कदर की रात और लैलतुल कदर की रात। फरमाया ये चंद रातें हैं जिसके बीच अल्लाह ने इस उम्मत का मकाम बुलंद करना था, और बुलंद भी कैसा करना था? कहा एक रात जाग ले और दुनिया की मोहब्बत में जागे, दुनिया की मोहब्बत में, माल की मोहब्बत में, पैसे की मोहब्बत में, असफार में सारी जिंदगी जागते रहे। कहा कोई एक मेरी तरफ तो जाग कर आए। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। देखो तो सही, आओ तो सही, कदम उठाओ, दौड़ कर आऊंगा। दौड़ कर आओगे बाहें फैलाई जाएंगी। आप दो के बीच तज़किरा करोगे, बशर के बीच करोगे। मैं जब तज़किरा करूंगा तो नूरी मखलूक के अंदर, फरिश्तों के बीच करूंगा। तुम यहां बैठकर करोगे, मैं आसमान पर करूंगा। तुम दुनिया में अपने घर में बैठकर मेरा नाम लोगे, आसमान से वो घर सितारों की तरह जमीन पर चमकते नजर आएंगे। वजह क्या थी? वजह यह थी कि इन लोगों ने अल्लाह को अपना बनाया था, अल्लाह की मोहब्बत में ये गुम हुए, और ये जुबान से कहते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई सिवा अल्लाह के माबूद, कोई दे नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। चुनाचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस बयान की, सहाबा से कहा, जमाते सहाबा, नबी के वफादार, नबी के साथ खड़े होने वाले, जंग में, सफर में, हजर में, परेशानी में, मुश्किल में, खुशी में, गम में, एक सफ में खड़े होने वाले लोग जब खड़े हुए तो फरमाया ऐ सहाबा, जब ये रातें आती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को इस तरह माफ फरमाते हैं कि जिस तरह बनु कल्ब की बकरियों के जिस्म पर बाल हुआ करते हैं। बनु कल्ब की बकरियां, फिर हुजूर ने इस बात की वजाहत की, फरमाया बनु कल्ब की बकरियां इतनी बड़ी हैं कि दो पहाड़ों के दरमियान बड़ी मुश्किल से वो जो है समाया करती थी। फिर एक बकरी के जिस्म पर बाल, फिर फरमाया जितने बाल उन सब बकरियों के जिस्म पर हैं, अल्लाह उतने के मुताबिक सबको माफ फरमाएगा। अब यहां एक बात आई कि क्या अल्लाह ने फरिश्तों को वहां उसकी गिनती के लिए लगा दिया? नहीं, बल्कि इस उम्मत को समझाना था कि ये तुम मोटी अकल रखने वाले लोग जिनको बात समझ नहीं आती, तो सुनो, ये जो जितनी बकरियां हैं इनके जिस्म पर जितने बाल हैं, अल्लाह इतने लोगों को जहन्नम से निकालता है। फिर फरमाया अल्लाह एक मुठ निकालता है। फरमाया सहाबा ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुठ में कितने आ सकते हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम सोचो तो सही कि वो मुठ किसकी होगी। अब ये इंसान अल्लाह की बंदे के साथ मोहब्बत कि भाई हर वो जवाब जिससे बंदे को माफ किया जाए उसको इख्तियार किया, और ये कहा कि दुनिया के अंदर नेकी कर, मैं बहाने तलाश करके माफ करूंगा, तो आ तो सही। हदीस मुबारका में आया जब गले का घुंघरू बजता है
اور جسم فرشتہ توڑتا ہے، اور اس وقت جب اس کو جھٹکا لگتا ہے تو یہ اس وقت کہتا ہے اب موت نے آ کر پاؤں پکڑ لیا ہے، اب کوئی چارہ نہیں، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے غفرت لک ولا ابالی، معاف فرما دے تو نہیں پرواہ۔ وما لم یغرغر، گلے کی گھنٹی بج گئی لیکن نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ مجھے پتا تھا میرا ہے، میری طرف آئے گا، میرے بغیر تو کوئی در ہی نہیں، مجھے چھوڑ کے تو جا بھی نہیں سکتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کیا، الگ کیا کہ اتنے لوگ معاف ہوتے ہیں اس رات میں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند بدبخت ایسے ہیں جس کی مغفرت آج کی رات میں بھی نہیں کی جا سکتی۔ پھر گن کے بتائے انگلیوں پہ، فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہ بات کہی، فرمایا آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کے برابر جہاں مغفرت کی جاتی ہے، جہاں اعلان ہوتے ہیں، وہاں یہ لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ فرمایا ان میں سب سے پہلا مشرک ہے، مشرک۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ سب کو معاف کرے گا، گناہ کرنے والے کو، نافرمانی کرنے والے کو، ہر وہ کام کرنے والے کو جس نے وہ کام کیا اللہ معاف کرے گا، لیکن مشرک کو اللہ آج کی رات معاف نہیں کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ مشرک معاف کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر، تکبر میرا زیور۔ میں کہتا ہوں جب میدان محشر میں اللہ تبارک تعالیٰ سب کو موت دیں گے، اور موت دینے کے بعد یہ فرمائیں گے این الملوک این المتکبرون این الجبارون، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ خود فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ کون ہے؟ سلطنت کس کی ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ مالک و خالق، اپنے آپ کو رب کہلوانے والے بڑے بڑے وزیر، مشیر، بڑے ٹھیکیدار، مالدار، اور ایگو تکبر کے بیچ ایڑیاں مارنے والے، سینہ تاننے والے کہاں ہیں؟ لاؤ سامنے، این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این المتکبرون، سینہ تاننے والا کہاں ہے؟ این الجبارون، کہاں ہے ظلم کرنے والا؟ کہاں ہے زیادتی کرنے والا؟ کہاں ہیں یہ لوگ؟ تو فرمایا اللہ ایڑی مارے گا زمین پر، اور ایڑی مار کر حضرت اللہ جل شانہ فرمائیں گے آج بادشاہت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ کون بادشاہ ہے؟ اور جواب دینے کے لیے کس کی جرت، کس کی ہمت، کون یہ حیثیت رکھے کہ حضرت اللہ جل شانہ کے سامنے جواب دے؟ اللہ جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے بادشاہ اللہ ہے، آج فیصلے کرے گا، آج سنے گا، آج اس کو دیکھے گا دل میں کیا ہے، زبان پر کیا تھا، آج حلیہ کیسا تھا، باطن کیسا تھا، آج بظاہر اخلاق والا تھا، گھر میں معاملات کیسے تھے، پڑوسی کے ساتھ کیسا تھا، آج بھائی بہن کے ساتھ کیسا تھا، بیٹا باپ کے ساتھ کیسا تھا، آج رشتہ داری کی اہمیت کیا رکھتا تھا، پڑوس قرب و جوار کے معاملات کیسے کرتا تھا، زبان کھولتا تھا، جملہ کیسا نکالتا تھا۔ آج دیکھوں گا کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کھڑے ہیں، ایک کا نام نہیں بلکہ باپ کا، دادا کا، اس کے باپ کا نام لے کر کہا جائے گا یہ ہے وہ بدبخت جس نے میری نہیں مانا، میری کبھی اس نے بات نہیں مانی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب تو بتا کہ باطن تو تیرا ظاہر تو یہ تھا کہ پارسا بنا رہا، ظاہر تو یہ تھا کہ نیک بنا رہا، ظاہر تو یہ تھا نمازی بنا رہا، نظاہر تو یہ تھا پہلی صف کا نمازی تھا، لیکن جب کھرا اور کھوٹا سامنے آیا اور نامہ اعمال اٹھایا اور اٹھا کر منہ پر مار دیا گیا اور کہا گیا لے اور دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، نہ تیری نماز، نہ تیرے حج، نہ تیرے عمرے، نہ تیری زکوٰۃ، نہ تیرا مال، نہ دنیا کا کیا کام ہمارے کسی کام کا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے لیے کیا کرتا تھا جا بدلہ لیا، میرے لیے نہ کیا تو نہ میرے پاس بدلہ ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ کس در کو جا کے دستک دو گے؟ کس کو کہو گے کہ ناکام ہو گئے؟ کس سے کہو گے کہ ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں؟ ماں باپ کی قبریں دائیں اور بائیں ہوں،
بیٹے کو بیچ دفن کیا ہو نہیں سہارا بن سکتے. ماں بیٹے کا حال نہیں پوچھ سکتی, باپ بیٹے کا حال نہیں پوچھ سکتا, اکیلے ہیں. حضرت ابو ذر کی حدیث واضح ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب انتقال ہوا تو تڑپ کے ابو ذر غفاری بولے, اے قبر تجھے پتہ ہے کس کا جنازہ ہے؟ یہ جنت کی عورتوں کے سردار سیدہ شباب اہل الجنہ کی والدہ اور حیدر کی اہلیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. تو قبر سے آواز آئی, ابو ذر رشتے نہیں دیکھے جاتے, رشتہ داریاں یہاں نہیں پالی جاتی. یہ دنیا کے دربار کا مزاج ہوگا کہ آپ ریفرنس دیں گے, آپ جو ہے کسی کا نام لائیں گے, کسی کا کارڈ دیں گے, کسی کی رشتہ داری بتائیں گے, کسی کی عہدہ پرسنالٹی اور اس کے وقار کو پیش کریں گے. ہمارے ہاں یہ نہیں چلتا. اعمال ہوں گے تو معاملہ وہی کیا جائے گا جو اعمال کے ساتھ اعمال ٹھیک نہیں ہیں. فاطمہ کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو اعمال کی بنا پر کیا جائے گا. یہاں کوئی نسبتیں نہیں دیکھی جاتی. یہاں انسان اندازہ لگائے. تو فرمایا مشرک کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی. مشرک کون؟ شرک کرنے والا. اور قرآن نے کیا فرمایا؟ ان المشرکین نجس. اور یہ لفظ نجس ہم دیہاتی لوگ ہیں, ہمیں اس بات کو سمجھا. ہم نجس کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں نجس نجاست غلیظہ کو کہا جاتا ہے, اور اللہ نے مشرک کو نجس سے تعبیر کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ اللہ کے کام میں مداخلت کرتے ہیں, یہ پتھر کو خدا مانتے ہیں, یہ انسان سے مدد مانگتے ہیں. ایک تو مدد یہ ہوئی نا کہ انسانی طور پر ایک دوسرے کے معاملات میں مدد کی, نہیں, یہاں تو بیٹے مانگنے والے, یہاں تو حاجت پوری کروانے والے, یہ تو رزق دینے والے, یہ تو بڑا خدا کا مشیر و وزیر ہے. تو فرمایا یہ جو صف کے لوگ ہیں آج کی رات اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. اور میں یہ بات کہتا ہوں, بابانگ دول کہتا ہوں, تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں توحید کے ساتھ اگر منسلک کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو, وگرنہ آج توحید پر نہیں ہوتے کس پتھر کس قبر کے سامنے سر جھکایا ہوتا خبر ہی نہیں تھی, اور دنیا بھی تباہ ہو جاتی, آخرت بھی خراب. تو فرمایا مشرک کی آج کی رات مغفرت نہیں کی جاتی. شرک کرنے والا, اللہ کے معاملات میں اپنی ٹانگ گھسیڑنے والا, میں یہ نہیں معاف ہوتے. دوسرا فرمایا آج کی رات شرابی کی مغفرت نہیں کی جاتی. جو مسلسل شراب کا عادی ہے, جو پیتا ہے, اور یہاں آج کی رات اللہ اس کو بھی معاف نہیں فرمائے گا. تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات جو زنا مسلسل کرتا ہے اور اس کو اس کی لت لگی ہے اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا. ایک بات واضح کر دوں, ایک زنا فزیکل ہے اور ایک سوچ کا ہے, اور سوچ کا اتنا بڑا ہے کہ گناہ تو یہ بھی گناہ ہے, لیکن یہ والا جو سوچ کا ہے یہ انسان کو کافر کر کے مارتا ہے. یہ کافر کر کے انسان کو مارتا ہے. کیسے؟ انسان نے گناہ کیا, سونے لگا, دماغ میں اس کی لذتیں لے رہا ہے, یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا فلاں ہوا. فرمایا جب تک کہ اس کی سوچ پاک نہیں ہوگی ایمان سر کے اوپر ہے, اگر مر گیا کافر مرا. سمجھ کی بات؟ فرمایا آج کی رات ان کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی. پھر فرمایا آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی. آکل للوالدین, جو ماں باپ کا نافرمان ہے. فرمایا ماں باپ کافر بھی ہوں تو اللہ نے حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہوں لا تقل لہما اف ولا تنہرہما, تک نہ کرو. اور میں نے واقعہ پرسوں بھی سنایا کہ فرمایا حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ نے لکھا, کہا کہ ایک بیٹا اپنے بڑے جوش میں آیا اور جوش میں آ کر اس نے ماں کو تھپڑ مار دیا. وجہ یہ تھی کہ ماں نے اتنا کہا کہ لیٹ نائٹ گھر کیوں آتا ہے, بھائی لیٹ کیوں آتا ہے گھر میں, کہاں ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ احباب کے ساتھ, تو مار دیا. ماں اسی حال میں مر گئی, اور جب ماں مری تو بیٹے کو یہاں درد ہوا اس جگہ میں, اور وہ ایسا درد تھا کہ سارا جمع پونجی لگ گئی اور وہ درد ٹھیک ہونے کا نام نہیں. اور پھر وقت آیا
کہ جب ڈاکٹروں نے دیکھا، طبیبوں نے کہا یار اتنا بڑا تو مسئلہ نہیں ہے، کیوں چیخ رہا ہے؟ تو فرمایا جس کے اوپر گزرتی ہے وہ جانے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ بھائی اب تو تیرے پاس نہ مال ہے نہ کچھ بھی ہے، ہمیں رخصت دے اور میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہوں۔ اور اس نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹوں کو ایک بار دیکھنے دے، محبت کے ساتھ سر پہ ہاتھ تو رکھوں۔ تو بیٹوں نے کیا کہا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو معاملے اس دنیا میں کرو گے ویسا ہو کر مرے گا۔ من زہی کا زہی کا مستحق ہو کے مرو گے۔ اگر کوئی کسی پر ہنسا، بہتان لگایا، غیبت کی، طنز کیا، اس کی کردار کشی کی، اس کے معاملات میں اس کی جہاں عزت تھی اس کو وہاں ذلیل کیا، نہیں مر سکتے ہو جب تک کہ آپ اس میں مبتلا نہ ہو، موت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو فرمایا اولاد نے یہ کہا کہ اس کے پاس جانا تو دور کی بات ہے، ہم اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ ایک وقت آیا، گھر بک گیا اور روڈ پر بیٹھا، 3 سے 5 سال بیٹھا رہا، اور گزرنے والا ہر کوئی اس کے سر کے اوپر تھپڑ مار کر جا رہا تھا کہ یہ پاگل ہے۔ کہیں سے پیران پیر رحمہ اللہ کا گزر ہوا، اس کو دیکھا اور کہنے لگا حضرت آپ اللہ والے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ میں پاگل نہیں ہوں، لیکن یہ گناہ ہوا تھا، آج اتنے سال ہو گئے جوتے کھاتے ہوئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، ماں کے لیے استغفار کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جو ہے مدعی بن کے کھڑی ہو گئی تو کہاں جائے گا۔ یہ ہے لا تقل لہما اف، اور فرمایا آکل للوالدین، جو ماں باپ، آگ کہتے ہیں کاٹنا، آگ توڑ دینا، پھاڑنا، چیرنا، تو فرمایا جب زبان سے بولتا ہے آکل للوالدین تو ماں باپ کے کلیجے کو چیرتا ہے، تو فرمایا آج کی رات ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی کہ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ رشتہ داری کو جو لوگ توڑتے ہیں، آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ چشم تصور کے ساتھ سوچیں، چشم تصور کے ساتھ، مطلب گریبان میں ہم منہ ڈالیں اور ایک بات سوچیں کہ ہمارے معاملات کس درجہ تنگ ہیں۔ دیہاتی ہیں، زمین پر بکری چلی گئی، مرغی چلی گئی، گھاس کا کوئی جو ہے تھوڑی سی چپ کٹ گئی، زمین میں ادھر ادھر ہو گیا، تو کس درجے ہم جو ہے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے جنازے کے معاملات ختم، رشتہ داریاں ختم، خوشی غمی کا دور ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بیعت ہوئی نا، بیعت عقبہ، اور بیعت عقبہ دوسری بیعت تھی، تو جب مکہ المکرمہ میں جو ہے مزدلفہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط رکھی تھی، وہ یہ شرط تھی کہ تم تو انصار ہو، یہ میرے مہاجر ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ تم تو انصار ہو، تمہارے گھر ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، جائیداد ہیں، مہاجرین کہاں جائیں گے؟ اگر تم ان کو سنبھالو تو میں تمہارے ساتھ۔ تو ایک صحابی نے اٹھ کے کہا اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے تمہیں جنت کی نعمتیں ملیں گی جو نہ ختم ہونے والی ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ قرآن نے کہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے وہ عاشق، اور انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، جتنے آتے ہیں آ جائیں، اللہ کے لیے سب سودے منظور ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر دیکھا لوگوں نے کہ جس کو 2 بیویاں تھی، ایک کو طلاق دی اور کہا اس سے نکاح کر، گھر تقسیم ہوئے، زمین تقسیمیں ہوئی، معاملات خرچے اپنے سر اٹھائے، لکڑیاں جنگل سے لا کر تقسیم کی، زمین میں جائیداد میں حصے دیے، اور یہ تھا اخلاق اور حقوق، اور یہ بتلائے، اور یہ نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھلایا۔ اور وہ کوئی آسمانوں سے اترے لوگ نہیں تھے، وہ لوگ بھی انسان تھے، لیکن وجہ کیا تھی؟ کردار تھا، دل صاف تھے، دوگلی پالیسی اختیار نہیں کی، منہ پر کچھ تھے، پیٹھ پیچھے نہیں تھے،
جیسے سامنے تھے پیٹھ پیچھے بھی ویسے تھے، جس سے بولتے تھے للکار کر ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے دشمن ہے تو دشمن ہے، ساتھ دینے کی باری آئی تو کافر ہے، پیچھے نہیں کھڑے ہوئے آگے کھڑے ہوئے، ہم تیرا دفاع کریں گے۔ تو فرمایا یہ رشتہ داریوں کو انہوں نے جوڑا، اور جو آج کی رات رشتہ داری کی اہمیت نہیں رکھتا، توڑتا ہے، چاک چاک کرتا ہے، آج کی رات نہیں معاف کیا جائے گا۔ یا چاہے پوری رات تہجد میں، نوافل میں، صلاۃ التسبیح میں، قرآن میں تسبیحاں پڑھے نہیں گلے میں ڈال لے، میں نہیں معاف کیا جائے گا۔ اب یہاں ایک بات یاد آئی، وہ بات یہ کہ یہاں کتنے سارے معاملات ہیں۔ مشرک جو ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ معاف کرے گا جب اس گناہ پر دائمی توبہ کرے گا، ان سارے گناہوں پر، اور دائمی توبہ کرے گا۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ توبۃ نصوحا، دائمی توبہ کرے گا تو معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن ایک بات یہاں سوال پیدا یہ ہوا کہ جب یہاں یہ حقوق کو توڑا، ماں باپ کی، والدین کی نافرمانی، رشتہ داروں کی نافرمانی، حق مارا، بہتان لگایا، تنقید کی، تذلیل کی، تکلیف پہنچائی، اس کا حق کھا دیا، اس کے معاملات میں اتنا جو ہے اس کی پرسنل لائف میں ایسا گھسا کہ جس کو کسی کو، دیکھو اللہ نے کسی کو کسی کی پرسنل لائف میں مداخلت کا حق نہیں دیا ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ ہم ٹو میں لگے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ایک جماعت قیامت میں آئے گی اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ابلتا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، فرشتوں پر کون ہے؟ اللہ کے نبی کو فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ یہ پڑوسیوں کے ہاں اس نے کار کیا گل ہوئی، یہ کس کے ساتھ بات کر رہا ہے، یہ کہاں ہے، یہ کس کے ساتھ ہے؟ اور یہ ایسے لوگ دنیا کے اندر ناسور ہوتے ہیں، یہ ذلیل، یہ کمینوں کے حد پرے کرتے ہیں، جو دوسروں کے اخلاق اور دوسروں کے معاملات میں جو ہے ٹانگ اڑاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگ، یہ لوگ انسان ہیں، ان کا کوئی معیار ہے جو دوسرے کی پرسنل لائف کو ٹٹولیں، اس کے معاملات میں گھس جائیں، تو ہم تو اس کی ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم دوسرے کی پرسنل لائف میں گھسے، اس کے معاملات میں گھسے، اور گھسے بھی کیسے؟ ماشاءاللہ پگڑی ہے، ٹوپی ہے، دیندار ہیں، اور بالکل پارسا ہیں، مولوی صاحب، پیر صاحب، صوفی صاحب، نیک صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، لیکن دوسرے کے عیبوں پر ٹو میں رہے۔ اور یہ جب ٹو میں لگا رہا، اب یہ شیخ جب مر گیا نا تو جنت میں نہیں جا سکتا، اور دنیا میں جب تک ان سے معافی نہیں مانگے گا کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ حرم کے بیچ طواف ساری زندگی کرتا رہے، بیت اللہ کے اندر گھس جائے، خانہ کعبہ کے غلاف کو چمٹا رہے، لیکن جن کا حق مارا، جن کو ذلیل کیا، جن پر الزام لگایا، جن پر بہتان لگائے، جن کو دنیا میں شرمندہ کیا، یہ سب ان سے جب تک معافی نہیں مانگے گا معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب مجھے یہ بات بتلائیں انصاف کے ساتھ، کیا اب حق بنتا ہے کہ ہم کسی کی بات کریں؟ کیا اب حق بنتا ہے ہم کسی کے اخلاق، کردار، ہم ٹھیکیدار ہیں؟ ہمیں کس نے حق دیا کہ میں کسی دوسرے کی لائف میں گھس جاؤں؟ مجھے کس نے حق دیا کہ میں کسی پر تنقید کروں؟ مجھے کس نے حق دیا کہ میں کسی کے گھر کے معاملات میں گھس جاؤں؟ مجھے کس نے حق دیا کہ میں دوسرے کے پرسنل معاملے کریدنا شروع کر لوں؟ اور میں نے صبح بھی کہا یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دن دیکھا ایک جماعت جس کے جبڑے کینچیوں کے ساتھ یہ کاٹے جا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ممبروں پر بیٹھ کے امت کو بھڑکایا کرتے تھے۔ اب مجھے ایک بات بتلائیں انصاف کے ساتھ، کیا ہم اس کے مرتکب نہیں ہیں؟ جب یہ ساری چیزیں ہیں تو مجھے یہ بات بتلائیں، ہر شخص اگر اس میں پڑا ہے، ہر شخص اس کے بیچ اگر اس میں مبتلا ہے، تو کیا شب، کیا حج، کیا عمرے، کیا نمازیں، کیا پہلی صف کی عبادات، کیا شب برات، کیا شب معراج، کیا شب عید الفطر، کیا شب عید الاضحیٰ، کوئی بھی ہوں نہیں معاف کیا جائے گا اگر دل سے سچی توبہ کر کے ان لوگوں سے معافی نہ مانگی، اور جن کے ساتھ دنیا میں معاملات خراب ہو گئے اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب ایک ہی چیز بچی ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں، توبہ کریں، ان کی طرف سے صدقات دیں، ان کی طرف سے دعائیں مغفرت کریں کہ اللہ
غلطی ہو گئی، جب تک زندہ ہوں اس کے لیے لگا ہوں، مجھے بھی معاف کر، اس کو بھی معاف کر۔ ہمارے پاس بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور ہم بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جناب ہم یہ بھی کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے، ہم یہ بھی ہیں، ہم وہ بھی ہیں، ہم تو ہم ہیں، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں تو کوئی ہمیں تو کوئی بات بتلانے والا نہیں ہے، ہم تو ایسے اعلیٰ ظرف کے لوگ ہیں کہ میرے سامنے کوئی بات کر سکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک شخص کی موت ہو گئی تو اس کا جنازہ ہلنے لگا، بچوں نے کہا دیکھتے ہیں شاید زندہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا نہیں نہیں، یہ ایسا بدبخت تھا کہ قبر میں رکھنے سے پہلے عذاب نے پکڑ لیا ہے، اور اس کے چہرے سے چادر ہٹائی اور دیکھا کہ اس کی آنکھوں کو چوہے کتر رہے تھے۔ فرمایا یہ جب بات کرتا تھا تو اس کے سامنے کوئی سر اٹھا کے بول نہیں سکتا تھا، یہ جب بات کرتا تھا۔ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ فرمایا دوسرے کو دوسرا سلام اس لیے کرے گا کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ اب مجھے ایک بات بتلائیں کہ میرے شر سے بچنے کے لیے اگر مجھے کوئی سلام کرے تو پھر میں یہ بیٹھا ہوا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں دیندار ہوں، میں ممبر پر بیٹھنے کے قابل ہوں، میں مصلی امامت پر کھڑا ہو سکتا ہوں، مجھے سلام اس لیے کی جا رہی ہے کہ میرے شر سے یہ محفوظ رہے، میرا کردار اتنا خراب ہے۔ بھلے شاہ نے کہا تھا نماز بھی نیتی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، دسو ہے کی کیتی جانے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو، ٹھگی بھی لگا رہے ہو، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ہم پہلی صف کے نمازی ہیں۔ نہیں، اور ایک جا پھر اس نے کہا بلے کولوں چلہ چنگا جس وچ تام پکائی دا، تیرے کولوں کتا چنگا جیڑا رات جگائی دا۔ ان لوگوں کو یہ باتیں کہتے ہوئے کیا تھا؟ یہ لوگ اپنے آپ کو اتنا کم سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہم سے سب لوگ بہتر ہیں۔ دنیا جس دن آپ کو مجھے یہ بات آ گئی کہ دنیا میں ہم سے سارے بہتر ہیں، اس دن ہمارے کامیابی کا پروانہ ہمیں مل جائے گا۔ اور جس دن یہ کہا جائے گا، جب تک یہ سمجھتے رہیں ہم ہی ہم ہیں اور ہم جیسا کوئی نہیں ہے، تو پھر ایک نے پہلے بھی کہا تھا انا خلقتہ من نار وہذا خلقتہ من طین، میں آگ کا ہوں اور یہ مٹی کا ہے، کیسے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کیا کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چلو ہمارے ہاں آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات کہی، کہا تکبر عزازیل را خار کرد، ایگو، انا، میں، اچھا، مجھ جیسا کوئی نہیں، ہم ہی ہیں۔ تو اس نے تو کیا کیا؟ تکبر عزازیل را خار کرد، ایک لفظ نے ذلیل تو کیا، خالی ذلیل نہیں بلکہ آگے فرمایا بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اب جب تک دنیا رہے گی سارے لعنتیں بیچتے رہیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھی میرے لیے، آپ کے لیے، ساری دنیا کے لیے، جہاں تک یہ بات پہنچی ہے وہاں تک کے لیے، جو سنے گا اس کے لیے، کہ بھائیو جتنے بھی معاملات دنیا کے ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑا دخل زبان کا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسان ویدہ، بہترین وہ ہیں جس کے زبان، ہاتھ، پیر، حرکت، اٹھنے بیٹھنے۔ یار اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پڑوس میں غریب ہے نا، غریب، تو اگر تم نے گوشت کھایا تو اس کی ہڈیاں گھر کے دروازے کے سامنے نہ ڈالو، اگر تم نے آم کھائے تو اس کے چھلکے سامنے نہ ڈالو، اگر تم کوئی اچھی چیز پکاتے ہو تو کواڑ بند کرو، خوشبو اس تک نہ پہنچے، دے نہیں سکتے تو دل کے اوپر وار نہ کرو، دے نہیں سکتے تو ان کو یہ نہ احساس کرواؤ کہ ہم کھا رہے ہیں تم نہیں کھا سکتے، دے نہیں سکتے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے بچے اس سے مطالبہ کریں تو وہ دے نہ سکے، یہ نہ ہو کہ تم کھا رہے ہوں تو اس کے گھر میں چولہا نہ جلا ہو، یہ نہ ہو کہ تم عیاشی کر رہے ہو تو اس کے بچے لقمے کے محتاج ہوں۔ اس لیے اگر دے نہیں سکتے تو دکھاوا مت کرو، گھر کے سامنے مت ڈالو، یہ ہے آپ کے حرکت، بول چال، اٹھنے بیٹھنے سے، تاکہ دوسرا ایمان والا محفوظ رہے۔ تو پھر کامل مسلمان ہے، اس سے پہلے کامل ایمان والا ہو
نہیں سکتا۔ یہ چند باتیں تھیں آج کی اس رات کی مناسبت سے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں ہم میں سے جس کے دل کے اندر، ہمارے میں سے جس کے اندر یہ کوئی بات ہو تو اللہ کے لیے اپنے دل ہی دل میں، یہ نہیں اللہ کہتا کہ اب ٹوٹ پڑو، اعلان کرو، مائک لگا لو، بستی بستی نگر نگر گھومو اور کو ہم سے یہ گناہ ہو گیا، نہیں۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، نماز استسقاء کے لیے لوگ نکلے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ایک ایسا بدبخت اس مجمع میں ہے کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں برساؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون بدبخت ہے یہ ایسا، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب اس نے دل میں ہی سر جھکایا اور یہ بات کہی، اے اللہ نکل گیا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی، نکل گیا بہت رسوائی ہو جائے گی، اے اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تو نے میرا پردہ فاش نہیں کیا، آج بھی نہیں کرنا۔ کھڑے تھے، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ نکلا تو نہیں، تو یہ کیسے ہوا؟ کہا اس کی اور میری صلح ہو گئی، اس کی اور میری صلح ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، کہا لاڈلے نبی تھے، کہا اللہ دکھلا تو دے، دیکھ تو لوں ہے کون۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ کہا موسیٰ جب تک تو ان بن تھی تب تک رسوا نہیں کیا، آج تو بن گئی ہے، آج رسوا کیسے کر دوں؟ جب تک ان بن تھی تب تک رسوا نہیں کیا، آج تو صلح ہو گئی ہے، آج تو رسوا کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تو وہ ہے۔ حضرت پیر صاحب رحمہ اللہ نے، پیر ذوالفقار صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کہا ایک آدمی جو ہے نشیڑی تھا، چرس پینے والا، بھوک لگی ہوئی تھی تو اس نے دیکھا کہیں شادی وادی یا کوئی پروگرام تھا تو وہاں پہنچا، وہاں سے اس نے کھانا پلیٹ میں لیا اور روڈ کراس کرتے ہوئے پلیٹ گری اور نیچے گر گیا۔ اب چونکہ واپس وہ جا نہیں سکتا تھا، وہیں زمین پر سے وہ اٹھا کر کھانے لگا تو کسی رشتہ دار نے دیکھ لیا اور کہا بھائی یہ کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ کھانا تو پلیٹ میں کھلایا کرتا تھا، چند دنوں سے کچھ ناراضگی چل رہی ہے اس لیے زمین پر ڈال کے دیا ہے، چند دنوں سے ناراضگی چل رہی ہے اس لیے زمین پر دیا ہے۔ دیکھو اللہ کو اپنا بناؤ گے، اللہ سے محبت کرو گے، اللہ کو اپنا بناؤ گے، اس کی محبت میں گم رہو گے تو وہ تمہیں اپنا بنائے گا، ہم سب کو اپنا بنائے گا اور دنیا ہماری بن جائے گی، اور ہم دنیا کے بنے رہے تو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے ساتھ سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔